چینلز مختلف مگر نتیجہ ایک۔ دی جینٹل مین کے بعد نامور لکھاری خلیل الرحمان قمر کا ڈرامہ سن میرے دل بھی میرے پاس تم ہو کے قریب بھی نہ پہنچ سکا۔ اپنے منفرد انداز اور جاندار مکالموں کے سبب ٹی وی ناظرین کو خلیل الرحمان قمر صاحب کے ڈراموں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ اس میں ہم موجودہ دور کے تناظر میں یوٹیوب ناظرین کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ خلیل الرحمان کے علاوہ اس ڈرامے کی کاسٹ میں بھی بڑے بڑے فنکار شامل تھے۔ وحاج علی، مایا علی اور صبا حمید کے علاوہ محمد احمد، ہیرا مانی، عمر خان اور اسامہ خان نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وحاج علی کی اداکاری ڈرامے کی جان تھی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کئی افراد کے ڈرامہ دیکھنے کی وجہ بھی وہی تھے۔ باقی اداکاروں نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی، تاہم اسامہ خان کہیں اپنی اداکاری میں کمزور دکھائی دیے۔ اگر آپ یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں پڑھیں تو آپ کو دلچسپ خیالات ملیں گے۔ کسی نے اس ڈرامے کو فضول تو کسی نے ایک ڈرامہ قرار دیا، کسی کو ڈائیلاگز پسند نہیں تو کسی کو بہت زیادہ میک اپ۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی افراد کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ڈرامہ اگر شروع کر لیا تو اسے مکمل دیکھے بغیر رہنا بھی مشکل ہے۔ یوٹیوب پر اس ڈرامے کی پہلی قسط کو تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ افراد نے دیکھا۔ کم ہوتے ہوتے آخری قسط پر یہ تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گئی۔ ڈرامے کے سیٹس بہت شاندار، پکچرائزیشن بھی کمال کی رہی، مگر کہانی اور ڈائیلاگز تنقید کی زد میں رہے، جیسے مرد بچہ ہوں ہجرا سمجھے گی یا پھر اچھی لڑکی پوری لڑکی ہوتی ہے۔ بظاہر انتہائی نیک لڑکی صدف کا اپنے بھائی کے علاج کے لیے ایک شرابی شخص کے پاس جانا، رقم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا اور بلال عبداللہ کی جانب سے ایسا نہ ماننے پر اس کا اصرار کرنا بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ڈرامے میں دانیہ کا کردار بھی سمجھنے کے لیے شاید صدیاں چاہیے ہوں گی۔ عمار کے لیے مرنے مارنے والی باتیں کرنے والی لڑکی اپنے دوست کی زندگی برباد کر کے اچانک اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس ڈرامے کے کئی سینز اور ڈائیلاگز مضحکہ خیز ہیں، جیسے ڈرامے کے ایک سین میں ڈاکٹر صاحب کا ہمشہ کو یہ کہنا کہ اپنے دوست کو سمجھائیں، آج کل نیند کی گولیاں کھانے سے بھی کوئی مرتا ہے، کیا ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرنا ہے تو زہر کھائیں؟ صدف اور عمار نے یونیورسٹی میں اکٹھے وقت گزارا، مگر صدف کا یہ کہنا کہ عمار خودکشی کرتا ہے تو کر لے، کیا زہر کرتا ہے، یا پھر ہمشہ کا صدف کو متاثر کرنے کے لیے عمار کو زہر کھانے کا مشورہ دینا، یہ بھی عجیب سا ہی لگتا ہے۔ ڈرامے میں خواتین کا حد سے زیادہ میک اپ بھی دیکھنے والوں کو کچھ زیادہ نہ بھایا۔ باپ کی موت پر بھی صدف کا میک اپ بالکل پرفیکٹ تھا۔ ڈرامے میں خواتین سے متعلق کچھ مثبت جملے بھی ہیں، جیسے ڈرامے کے ہیرو بلال عبداللہ کی صدف کے والد سے گفتگو نے ناظرین کی توجہ کھینچی۔ سر، شراب پیتے ہوئے میری بیٹی کا ذکر مت کیا کریں۔ یہ جملہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے اس کی عزت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ یا پھر بلال عبداللہ کا یہ کہنا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ عبداللہ قادوانی کی پروڈکشن کمپنی کی پیشکش ہو اور ان کے صاحبزادے ڈرامے میں نہ ہوں، ایسا مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ ڈرامہ سن میرے دل میں ان کے چھوٹے بیٹے شاہویر قادوانی نے اہم کردار زاویار ادا کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اداکاروں کے سامنے شاندار اداکاری دکھائی۔ اس ڈرامے کی ایک مثبت چیز جس پر شاید سب متفق ہوں وہ ہے وحاج علی کی نیچرل ایکٹنگ۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی آنکھیں بھی ان کے ساتھ اداکاری کر رہی ہوں، وہی ڈرامے کو آگے لے کر چلے۔ ایک ساتھ میں ان کی کمی ان کے چاہنے والوں نے شدت سے محسوس کی۔ خلیل الرحمان کے ڈراموں کا انجام عام طور پر المناک ہی ہوتا ہے، تاہم یہ ڈرامہ اس کے برعکس رہا۔ اس ڈرامے میں ہیرو اور ہیروئن کا ملاپ ہوا اور ہیپی اینڈنگ ہوئی، اور اس ڈرامے کی آخری 20 منٹ تمام اقساط پر بھاری رہے۔ دیکھنے والوں نے سن میرے دل کی بہت زیادہ تو نہیں سنی، مگر پھر بھی ناظرین اسے دیکھے بغیر رہ بھی نہیں پاتے تھے۔